الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اللہ کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ کے رسول جو تم کو دے اسے لے لو اور جس چیز سے منع کر دے اس سے باز آ جاؤ. محترم حضرات، اسی لیے ایک آیت کے ٹکڑے میں پوری شریعت اسلامیہ محفوظ ہے. اللہ کا یہ فرمان ہے، اللہ کا یہ فرمان ہے کہ ہمارا نبی، ہمارے رسول پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے اسے لے لو، چاہے کوئی سامان ہو اور چاہے کوئی فرمان ہو، اور جس چیز سے منع کر دے اسے فوراً کرا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ بات اتم درجے تک پائی جاتی تھی، بہت بڑھ کر جو ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات حکم فرمایا تو صحابہ کرام اس کو بجا لانے میں دوڑ پڑے، اور جب روک گیا تو فوراً ٹھہر گئے. ایک مثال ہے اس چیز کے بارے میں ایک فوری طور سے بات یاد آئی کہ جب وہ عربی دیہاتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آئے اور مسجد نبوی کے کونے میں پیشاب کرنے لگے، صحابہ کرام چھپٹ پڑے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی آواز دی ٹھہرو، بس. یہ کسی نے نہیں کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بے ادبی، اس کی یہ جرات اور اس کی یہ بےہودگی کوئی کچھ نہیں، فوراً صحابہ کرام پچھڑ گئے. یہ سموتار کا جذبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں بہت زبردست پایا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دین کے سارے مسائل اللہ رب العالمین کی ہدایت کی روشنی میں بیان فرماتے ہیں. اس لیے ہمارا ایمان
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، صوم رمضان اور حج بیت اللہ، یہ وہ 5 اراکین ہیں جن کا تعلق اسلام کی بنیادی باتوں میں سے ہے۔ نماز کیسے ادا کریں، اس کا سلسلہ برابر چل رہا ہے، جہاں سے میں نے یاد کیا تھا آپ ذرا سے کہ آپ جب رکوع کریں تو مضبوطی کے ساتھ ہتھیلی اور پنجوں سے اپنے گھٹنوں کو پکڑ لیں اور یہ ہاتھ پورا تنا رہے، ڈھیلاپن اس میں نہ آئے رکوع کے اندر، ورنہ آپ کا سر جھک جائے گا۔ اور آپ اپنی گردن کو یا سر کو ایسا اونچا نہ رکھیں، بلکہ سر اور پیٹھ اور کمر برابر، آپ اس میں کیا پڑھیں آپ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، کم سے کم 3 بار۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فسبح بسم ربک العظیم کی جب آیت اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوها فی رکوعکم، اس دعا کو سبحان ربی العظیم کو تم اپنے رکوع میں کرو، رکوع میں پڑھو سبحان ربی العظیم۔ آیت الہی کے تحت آپ نے ارشاد فرمایا اجعلوها فی رکوعکم، اس دعا کو تم اپنے رکوع میں کرو۔ چنانچہ صحابہ کرام سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اور اس کے علاوہ سبوح القدوس رب الملائکۃ والروح، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبوح القدوس رب الملائکۃ والروح، اور بھی دعا سبحان اللہ ملا السماوات ملا الارض ملا ما بین من شیء بعد۔ رکوع کی حالت میں آپ یہ دعا پڑھیں کہ اے اللہ تعالیٰ تیری حمد، تیری تعظیم، تیری عظمت ہم بیان کرتے ہیں آسمان و زمین کے برابر اور خلا و ملا کے برابر، زمین و آسمان میں جتنی جگہ خالی ہے اس کے برابر، اور اس کے بعد بھی جتنا تو چاہے میں اس کے مطابق میں تیری تعظیم میں کرتا ہوں۔ اور جب سبح اسم ربک الاعلی کی آیت اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجعلوها فی سجودکم، اس کو تم اپنے سجدوں میں پڑھو، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، کم سے کم 3 بار، 5 بار، 7 بار، زیادہ سے زیادہ 10 بار۔ رضوان اسلام معاملہ یہ ہے کہ آج ہمارا تعلق دین سے نہیں ہے، نماز سے نہیں ہے، کوئی رغبت نہیں ہے، تو بتانے سے ہم کو فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اپنی ذمہ داری سے سرودوش ہو گئے، اور جو نماز نہیں پڑھتے ان کو اس سے کیا لینا دینا ہے، اس کان سے سنا اس کان سے نکال جائے، اور اس کا احساس بھی نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے نماز کو بتلائے، ہم اس کو اپنائیں۔ میرے دوستوں بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے طریقے میں بہت زبردست احتیاط برت کے سب کو بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کی رکوع سے اٹھنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد ربنا لک کریں اور ربنا لک الحمد پڑھیں، یا اللہ ربنا لک الحمد پڑھیں، اللہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ پڑھیں۔ یہ دعائیں ہیں رکوع سے اٹھنے کے بعد قوما میں، یعنی آپ سمیع اللہ لمن حمدہ کے بعد آپ کھڑے ہوئے تو کم سے کم بخاری مسلم کی روایت ہے کہ اللہ ربنا لک الحمد، لوگ رکوع سے اٹھے فوراً سجدے میں چلے گئے، وہ سمیع اللہ حمدہ بھی پورا ہوا کہ نہیں ہوا، وہ تو رکوع کرنے کے بعد سجدہ میں جانے والا نمازی جانے، لیکن جس صحابی رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ثم ارفع رأسک حتی یستوی قائما، کہ تم اپنے سر کو اٹھاؤ اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ، اس میں تمہیں پوری طرح سے اطمینان حاصل ہو جائے۔
اگرچہ وہاں دعا آپ نے نہیں بتائی تھی، لیکن جلد بازی کا حکم آپ نے نہیں دیا تھا۔ میرے دوستوں اور بھائی، اس کے بعد آپ سجدے میں جائیں۔ سجدہ نماز کا وہ رکن ہے کہ اس وقت بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اللہ سے سب سے زیادہ قریب بندہ کھڑے ہونے میں نہیں، رکوع میں نہیں، لیکن جب اپنی پیشانی عاجز پیشانی کو بندہ اللہ کے حضور ڈال دیتا ہے، رکھ دیتا ہے، تو وہ اللہ سے قرب کا سب سے زیادہ اہم ذریعہ ہے، اس کے آگے اور کچھ نہیں۔ میرے دوست اور بھائی، سجدہ میں احتیاط کس طرح کرنی چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سجدہ کرنے کا جو حکم دیا گیا 7 ہڈیوں پر، 7 ہڈیوں پر، علی الجبہۃ و اشارہ الی الانف، اور ناک کو بھی آپ نے شامل فرمایا کہ سجدے میں پیشانی اور ناک دونوں ہیں، تو صحیح طرح سے پیشانی رکھ جائے، اور اگر آپ سر ذرا سا اوور کیے اور ناک اٹھی تو پیشانی کے بجائے سر کا کچھ حصہ زمین پر رکھ جائے گا اور سنت کا طریقہ چھوٹ جائے گا۔ علی الجبہۃ والیدین والرکبتین وعلی اطراف القدمین، دونوں ہتھیلیوں کو سجدے میں رکھنے کا، پھر دونوں گھٹنے اور پاؤں کے دونوں اطراف یعنی پنجے قدم کے یہ زمین پہ ہونی چاہیے، اس کو اٹھا ہوا کسی حالت میں نہیں ہونا چاہیے۔ امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم علی الجبہۃ والیدین والرکبتین وعلی اطراف القدمین، 2 قدم کی ہڈیاں اور 2 گھٹنے 4 اور 2 یہ ہتھیلیاں اور 1 پیشانی 7، یہ 7 اعضاء پر ہم کو بتایا گیا ہے اور یہی سنت کا طریقہ ہے۔ اب کوئی سجدے جائے تو دونوں پیر پیچھے سے اٹھائے رکھے، زمین پہ رکھے ہی نہیں، یا جس طرح سے بھی، یا سجدے میں ہتھیلیاں رکھ دیا، اب اس کو جو ہے زمین پہ بچھا لیا، جو بہت سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بازوؤں کو تم زمین پر کتے کے بچھانے کی طرح سے مت بچھاؤ، کتا اسے بچھا کے بیٹھتا ہے، تم سجدے کی حالت میں ایسا کبھی نہیں کرنا، یہ کتا کا طریقہ ہے، نمازی کا طریقہ نہیں ہے۔ اور اپنے کوہنیوں کو ران سے نہ ملاؤ، پیر کو بھی ران سے نہ ملاؤ، ہر ایک جدا جدا ہے۔ سجدہ اللہ رب العالمین کو بہت پیارا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون عبد بربہ وهو ساجد فاکثر الدعاء، سب سے زیادہ بندہ اللہ سے قریب سجدے میں ہوتا ہے تو خوب کثرت سے دعا کرو سجدے میں، قرآنی دعائیں اور احادیث میں جو مذکور ہے وہ دعائیں، اپنی دنیا اور آخرت کی فلاح بہبودی کی دعائیں آپ کثرت سے کریں اسے۔ البتہ ہے کہ مطلقاً قرآن کریم کی تلاوت نہ رکوع میں جائز ہے اور نہ سجدے میں، کہ ہم رکوع میں ہیں تو قرآن شریف پڑھنے لگے یا سجدے میں۔ البتہ وہ دعائیں جو قرآن شریف سے ثابت ہیں اور آپ اسے پڑھنا چاہتے ہیں تو اسے بھی پڑھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں کی ہیں اس کو یاد کر لیں تو اس کو بھی سجدے میں پڑھیں، یا اپنے دل کی مدعا اللہ کے حضور رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت بندہ اللہ سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، شیطان نے کہا کہ جب آیت سجدہ آتی ہے تو اللہ کے بندے، اس نے افسوس ظاہر کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سجدے کی آیت بندہ پڑھتا ہے، جیسے 14 سجدے قرآن پاک میں تلاوت آیت سجدہ، تلاوت سجدہ، اور جب بندہ سجدہ کرتا ہے جیسے آیا کہ مسجد وقت ہے، سجدہ کیجیے اور اللہ کا قرب حاصل کیجیے،
تو بندہ فوراً قرآن شریف پھینکتا اور رکھا اور سجدے میں گر گیا. تو شیطان دور بھاگتا ہے اور کہتا ہے یا ویلتا او میرا ابن آدم بالسجود فسجد فلہ الجنہ، ہائے افسوس آدم کی اولاد کو سجدے کا حکم ہوا تو سجدے میں گیا اور اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. وہ امید تو نہ سنا، اور مجھے جب حکم ہوا کہ تو سجدہ کرے تو فابیت، تو میں نے انکار کیا. فلینا، میں نے انکار کر دیا اللہ کا حکم ماننے سے، سجدہ کرنے سے، تو میرے لیے جہنم کرتا ہے. روتا کافی افسوس ملتا ہے. ہم مسلمانوں کا اللہ کے بندوں کا سجدہ دیکھیں، کیونکہ اب اس سے زیادہ تواضع انکساری عاجزی بندے کے پاس اب آگے نہیں. بیٹھ کر بھلے روٹے، کھڑے ہو کر دعا مانگ رہے لمبی لمبی، لیکن سجدے کی حالت جو ہوتی ہے وہ بہت عزت و انکساری کی بات ہوتی ہے، موقع ہوتا ہے، اور بندے کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی بڑی لمبی دعائیں نماز میں ثابت ہیں. خاص طور سے آپ صلاۃ اللیل میں، نوافل میں، وہ لمبی لمبی دعاؤں کو آپ تلاوت فرماتے پڑھتے تھے. میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا خاص لحاظ رکھتے ہیں، یہی ہمارے خطبے کا خلاصہ. لیکن افسوس تو ہم کس کو بتایا جائے؟ ماشاءاللہ جو نمازی آتے ہیں ان کے لیے تو مفید ہے. جیسے قرآن میں اللہ نے کہا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن متقیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. تو جو متقی پرہیزگار اہل ایمان ہوئے ان کے لیے ذریعہ ہے، جو نہیں ایمان لائے ان کے لیے کیا فائدہ ہے؟ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، نماز، روزے، حج و زکوٰۃ کے طریقے ان کے لیے فائدہ مند ہے جو ادا کرتے ہیں. نماز ادا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. وہ مسائل جانتے بھی ہیں اور اس کی کوشش کرتے ہیں کہ صحیح انداز پہ ہمارا عمل ہو. میرے دوستوں اور بھائیوں، ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی اور بیت الخلاء میں جانے کا پانی آپ لا کے رکھتے تھے. آپ کا معمول تھا. ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آیا اور حضرت ربیعہ بن کعب سے آپ نے فرمایا سب ماں شئت، مانگنا ہو جو مانگ لو. تو بڑا اچھا موقع تھا، دین دنیا کی دولت نہیں مانگی، آخرت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، کہ ہم آپ کے سنگ جنت میں رہیں، ساتھ میں. انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرافقتوں کا فی الجنہ، ہمارا سوال ہے کہ ہماری مرافقت، ہماری محبت دوستی جنت میں آپ کے ساتھ باقی رہے، آپ کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیر ذالک، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا ہوا ذاک، بس یہی ہے اور کچھ نہیں. اڑ گئے اسی بات کا کہ اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ہی دیا ہے کہ جو مانگنا ہو مانگ لو. بہت سے لوگ مانگنے والوں کو دیتے ہیں، مانگنے جاتے ہیں لوگ، کہہ دیتے جا تیرا بھلا ہو گیا. نہ ہلدی نہ پھٹکری رنگ چوکھا، اوپرے اوپر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ربیعہ بن کعب، اگر معاملہ ایسا ہے فاعینی علی ذکر کا علی نفس کا بکثرت السجود، اے ربیعہ اب تم ہماری مدد کرو کثرت سجدہ کریں، یعنی نوافل کثرت سے پڑھو. آپ نے ایسے نہیں فرما دیا جاؤ جنت میں ہمارا آپ کا ساتھ ہوگا. اس کے لیے درکار ہے کثرت سجود، بڑی اہم چیز ہے جسے ہمارا بہرحال معلوم ہے. میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سجدہ کیا آپ نے، سجدے سے سر اٹھایا، اللہ اکبر کہہ کے بیٹھے. یہ پہلی رکعت کا سلسلہ چل رہا ہے تو آپ نے دعا پڑھی اللہ اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ تو مجھ پر رحم فرما دے، اے اللہ مجھے ہدایت دے دے، اے اللہ تعالیٰ مجھے روزی دے دے.
ساری دنیا کی اور آخرت کی چیزیں آ گئی، کوئی حصہ بچا نہیں اس دعا میں۔ اللہ مغفر لی، مغفرت فرما، ورحمنی واہدنی وعافنی، اور اللہ عافیت عطا فرما دنیا اور آخرت میں، وارزقنی، اے اللہ مجھے روزی عطا فرما۔ یہ بہت ہی اہم دعا ہے۔ جو لوگ سجدہ کے بعد سجدے میں چلے جاتے ہیں، اگر وہی کہے اللہ مغفر لی، اللہ مغفر لی، اللہ مغفر لی، تو بھی حق ادا ہو جائے گا، یہ بھی دعا ثابت ہے۔ لیکن جو تمام مسائل کا دعا میں ذکر ہے اور مجموعے مسائل ہے، وہ اللہ مغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اس طرح سے بندہ اپنی ایک رکعت پوری کر کے تو دوسری رکعت کے لیے اٹھتا ہے تو بغیر تعوذ پڑھے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھے گا، صرف بسم اللہ پڑھے گا اور ثنا بھی نہیں پڑھے گا۔ دوسری رکعت میں، پہلی رکعت میں تو ثنا پڑھا، تعوذ پڑھا، تسمیہ پڑھا میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ، یہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ، اور اگر نوافل ہے یا اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو اور صورتیں ملائے۔ امام کے پیچھے تو صرف سورہ فاتحہ پہ اکتفا کرے گا، اور اس کے بعد دوسری رکعت اسی طرح سے پوری کرے یہاں تک کہ وہ تشہد میں بیٹھے۔ دوسری رکعت میں تشہد میں بیٹھے جس میں التحیات پڑھا جاتا ہے۔ یہ تحیات کیا چیز ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ دعا معراج کی رات کی ہے، جب اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو اللہ کے جناب میں کچھ کہنا تھا، عظمت بجا لانی تھی، تو عرض کیا تحیات للہ والصلوات والطیبات، تو اللہ نے کہا السلام علیکم ایھا النبی، اے نبی آپ پر بھی سلام تھی۔ اب موقع تو بہت اچھا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی اپنی امت کو نہیں بھولے، اور اللہ کے نیک بندوں کی شرط کے ساتھ فرمایا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ یہ سلامتی جو تیری طرف سے مجھے ملی ہے تمام تیرے نیک بندوں کے لیے عام ہونا چاہیے۔ نیک بندے شرط ہے، فاسق، فاجر، فریب کار، دھوکے باز، مکار، منافق، اس کے لیے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صالحین کی شرط لگائی میرے دوستوں اور بھائیوں، اور اس کے بعد سلام پھیرنا ہے تو درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دنیا کے کسی گوشے میں ہو، جب اس پر تم سلام بھیجو گے تو مجھ تک پہنچایا جائے گا۔ تبلغنی حیث ما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو دنیا میں وہاں درود پڑھو گے مجھ پر، وہ مجھ تک پہنچایا جائے گا۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہو گئے، فرشتے مقرر، اور دعا کیا ہے؟ اے اللہ تعالیٰ تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکاروں پر، آل اولاد پر، ازواج ذریات پر، اور ایسے رحمت نازل فرما جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل کی، ایسے اللہ رحمت نازل فرما، اور اللہ کی برکت نازل فرما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، ان کے آل اولاد پر، تابع داروں پر، کما بارکت علی ابراہیم، جیسے تو نے برکت نازل کی ابراہیم علیہ السلام کے آل اولاد پر، انک حمید مجید، یقیناً تو بزرگی اور شرف والا ہے، لائق تعریف۔ ہم آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں کہ آپ کے مراتب میں بلندی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میرے اوپر ایک بار درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور فرشتے 10 بار دعائیں مغفرت کرتے ہیں اس بندے کے لیے۔ کتنا ہم لوگ کتنا محروم ہیں اس ثواب سے، اور 10 گناہ لکھے جو ہے مٹائے جائیں گے، 10 درجات بلند ہوں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے نعمتیں مل رہی ہیں کہ تاکہ ثواب میں ازدیاد ہو، ازدیاد ثواب کے ذرائع ہیں کہ ثواب کی جھولی بھری رہے، کیونکہ یہ قیامت کے دن کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی امت سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے تم اللہ تعالیٰ سے جنت میں جو اونچا مقام ہے وسیلہ، اس کا سوال کرو، اللہ سے مانگو میرے لیے،
سفارش کر رہے ہیں امت کے لوگوں. تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ ایک ہی شخص پائے گا, وہ اونچا مقام جنت کا وہ ایک ہی شخص پائے گا. اور فرماتے ہو آج من اللہ لکم, مجھے اللہ سے امید ہے میں ہوں گا. اور ہم اور آپ اگر نمازی ہیں دعائیں یاد ہیں اور اذان کا جواب دیتے ہیں, اذان جانے کے جواب کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں, درود شریف کے بعد اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ, اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت کا مقام عطا کر. ہر امتی نماز میں اللہ سے دعا کرتا ہے اپنے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے علوِ مرتبہ عظمت کی بات کی. ہم لوگ بہت محروم ہیں. ایک وقت نماز پڑھ لیا, 4 دن آ گئے, بس جیسے شام کو لباس اتار کر کے پیرہن اتار کر کے کھوٹی پر لٹکا جائے ایسے لٹکاتے تھے نماز, کوئی اہمیت نہیں. میرے دوست اور بھائیوں, اگر ایمان ہے اور کچھ ذرا برابر غیرت ہے تو حرکت میں آ جاؤ اللہ کے لیے, اللہ کی عبادت کے لیے. یہیں سے سارا مرحلہ آپ کا درست ہو جائے گا. میرے دوستوں اور بھائیوں, اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو رات پر یا گھٹنے پر رکھتے اور 53 کا عقد لگاتے, گرا سبابہ کی انگلی کو اشارہ میں رکھتے اور حرکت میں رکھتے اور انگوٹھے کو وسطی یعنی بچلی انگلی پر انگوٹھے کو رکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس طرح سے تشہد میں بیٹھتے ہوئے آپ تحیات شروع کرتے اور جب تک ساری دعائیں نہیں ختم ہو جاتی آپ حرکت دیتے رہتے ہیں. راوی کہتے ہیں یحرکھا, آپ اشارہ بھی فرماتے ہیں ایسے اشارے میں رکھا اور پھر حرکت بھی دیتے رہتے برابر. یہ راوی کا بیان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے حالت میں ایسا دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اس اشارے کو جو ہے انگلی کو اشارہ دیتا ہے, حرکت دیتا ہے, تو یہ چیز شیطان کو بہت تکلیف دہ ثابت ہوتی ہے. شیطان پر جیسے کہ کوئی تیر مار دے یا برچھی بادشاہ پالا نیزہ مار دے, اس کو اتنا جو ہے شدید تکلیف اس کو ہوتی ہے ہمارے آپ کی سمجھ سے. اور درود شریف پڑھنے کے بعد اللہ کے دوست یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دعا ایسے بتلائی ہے جو میں پڑھتا ہوں, میرے لیے مفید ہو. تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو بکر, تم درود و سلام کے بعد, تحیات اور درود کے بعد اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یہ دعا پڑھو, اے اللہ میں نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا ہے, بہت زیادہ ظلم کیا ہے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت, تیرے علاوہ کوئی بخشش کرنے والا ہے ہی نہیں ہے, تو ہی بخشنے والا میرا مولا, فاغفر لی, مجھے بخش, تو بڑا غفور الرحیم ہے. اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو بتلایا کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا وفتنة الممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. یہ سلام پھیرنے سے پہلے. اور اس کے بعد میرے دوستوں اور بھائیوں کہ سلام پھیرنے کے بعد ایک بار سلام پھیرنے کے بعد کا معاملہ یہ ہوگا کہ فرض نماز ختم ہو گئی یا آپ سنت اور نفل پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد پڑھنا چاہیں تو پڑھیں, لیکن جب سلام پھیر دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوا طریقہ رہا ہے کہ فوراً اللہ اکبر, آپ اللہ اکبر فرماتے ہیں. بعض روایتوں سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ خالی ثابت ہے, لیکن زیادہ تر روایتیں یہی ہے کہ ایک بار اللہ اکبر, 3 بار استغفر اللہ. یہ 3 بار استغفر اللہ بندہ نماز کے بعد پڑھے, پھر پڑھے اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ذو الجلال والاکرام
رب اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ حضرت معاذ بن جبل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے اکثر بیشتر، اور کبھی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال فرماتے اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اظہار محبت فرماتے۔ کہتے ہیں ایک بار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا کہ فاخذ بیدی، اللہ کے رسول نے میرے ہاتھ کو پکڑا، مطلب متوجہ ہو جائے جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کتنی مسرت، کتنی خوشی کی گھڑی وہ تھی جب اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہوگا کہ اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضرت معاذ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی آپ سے محبت کرتے ہیں، میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو ایک دعا بتاتا ہوں، ایک دعا بتاتا ہوں، تم نماز فرض کے بعد یہ دعا ضرور پڑھ لیا کرو، رب اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ اپنے ذکر پر یعنی نماز پر ہمیں تو ہماری مدد فرما، وہ شکر کا اور اپنے شکر کی ادائیگی کی توفیق ہمیں دے، وہ حسن عبادت کا اور اپنی بہترین عبادت کا، اچھی عبادت کا اللہ تعالیٰ مجھے مطلب اس کی توفیق دے اور میری مدد فرما۔ اچھی عبادت کون ہوگی؟ اچھی عبادت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگی وہی عبادت حسن عبادت ہوگی۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوا سنت کے خلاف آپ نے کوئی منمانی کر لیا، کسی کے فتوے پر عمل کر لیا، یہ جانتے ہیں کہ حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو آپ اپنے خیر بنائیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے نماز کی ضرورت ہے جو ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے مطابق نہ ہو۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست کو پکڑا ہاتھ کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں جب معاذ بن جبل نے رکھا تو یہی بات ارشاد کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے معاذ میں تم سے بڑی محبت ہے۔ تو معاذ رضی اللہ عنہ کہاں چھپتے ہیں؟ عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی آپ سے محبت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک بات بتلاتا ہوں، تم اس کو ہر نماز کے بعد پڑھو۔ تو گویا کہ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ذو الجلال والاکرام رب اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک و لہ الحمد وهو على كل شيء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذو الجد منک الجد۔ اللہم لا مانع، اے اللہ تعالیٰ کوئی روک نہیں سکتا ہے جس کو تو دے دے، کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، جس کو جو چیز تو دینا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، اور جس سے تو روک دے تو اسے کوئی دے نہیں سکتا ہے۔ ساری دنیا ایک طرف، اللہ چاہے کہ اس کو ہم پہنچا دیں عرش معلیٰ تک، نہیں ہو سکتا۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اور جتنا چاہتا ہے دیتا ہے، اسی کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے۔ اسی سے اندازہ کیجئے کہ اس دعا کا خلاصہ کیا ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذو الجد۔ کسی کی بزرگی و بڑائی کسی کو نفع نہیں دے سکتی تیرے علاوہ، تو ہی سب سے زیادہ بزرگ و برتر ہے، اور تیرے ہی سب قبضے قدرت میں ساری دنیا ساری چیزیں ہیں، تو جس کو چاہے دے دے اور جس سے چاہے دے دے۔ اسی میں توحید پوشیدہ ہے، وحدانیت کا ایک درس ہے میرے دوست اور بھائی۔ بہت سی دعائیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تلقین کی ہر فرض نماز کے بعد 33 بار۔ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کبھی نہیں پڑھتے، کون سی روایت ان کے پاس ہے حدیث؟ اس ثواب سے معلوم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا معراج کی رات میں کہ اپنی امت سے میرا سلام کہنا اور کہہ دینا جنت چٹیل میدان ہے، پودا لگائیں۔ تو یہ کہ اللہ کہ چٹیل میدان ہے تو پودا کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پڑھتے رہے لوگ، پودا لگتا جائے گا۔ آج پودا لگانے کے لیے
بڑی اپائے ہوتے ہیں اور بڑا کام بڑے پیمانے پر کیا جاتا ہے اور بہت ہی اچھا اسے سمجھایا جا رہا ہے. ماشاءاللہ ایسی بات نہیں ہے. ہماری آپ کی جنت چٹیل میدان ہے, پودا لگانے کے لیے ہم تیار ہیں. اس لیے میرے دوستوں بھائی, یہ بہت ہی اہم باتیں ہیں نماز سے متعلق, اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دعاؤں کو تلاش کریں, ہندی میں, اردو میں, عربی میں. ان دعاؤں کو آپ اپنے عمل میں لائیں, تب اس کے بعد آپ صحیح طرح سے نماز کے طریقے کو انجام دے سکتے ہیں. میرے دوستوں اور بھائی, ہم ان مسائل کو بالکل نہیں لانا چاہتے, اختلافی مسائل, اس سے دین کا خسارہ ہے. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتلانی ہے, قرآن کا اور اللہ کے نبی کے فرمان کا. اگر اس کو آپ کافی سمجھتے ہیں تو اپنائیں, اور اگر ہم مسائل مختلفہ کو آپ کے سامنے رکھنے لگیں گے تو آپ خود ہی بھٹکتے پھریں گے, یہ صحیح ہے کہ وہ صحیح ہے, وہ صحیح ہے کہ یہ صحیح. آج تک میں نے اسی لیے کسی مسئلے کو ائمہ دین رحمہ اللہ کے حوالے سے نہیں بیان کرنے کی کوشش کی, جبکہ اہل حدیث کا موقف ہے سلفی لوگوں کا کہ اگر کوئی صحیح حدیث پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ دیتے ہیں, عمل کرتے ہیں, تو وہی صحیح حدیث ہمارے لیے رہنما. اس لیے میرے دوستوں اور بھائی, ہم اور آپ نماز کا اگر ثواب چاہتے ہیں تو اس کو نماز کے طریقے پر ادا کرنے کی کوشش کریں, اور جمعہ کے دن یہ انتظار نہ کریں کہ ابھی خطبہ شروع ہوگا, آدھا گھنٹہ ہوگا, 5 منٹ میں ہم مسجد میں پہنچ کر ہم 2 رکعت پڑھ لیں, یعنی کھڑے رہیں گے, ویسے ہی کام پورا ہو جائے گا. یہ اور کوئی گھر بیٹھ کے خطبہ سنے تو کہا خطبہ تو سن رہے ہیں, ارے مسجد میں آنے والوں کو ثواب ملتا ہے, گیٹ پر بھی پہنچتا ہے, فرشتہ لکھتا ہے یہ اونٹ کا ثواب ہو, قربانی کا ثواب, گائے کا ثواب, اور یہ دمبا بکرے کا ثواب. اور کہا آپ گھر بیٹھے خطبہ سن رہے ہیں, تو آپ تو سمجھ لیجیے کہ مخالفت ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں اعمال صحیح صالحہ کی توفیق عطا فرمائے, اور کتاب و سنت کے مطابق ہمارے دین احکام عطا. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے.